الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قابل احترام ذمہ داران، محترم اساتذہ اور معلمات، قابل احترام مشارکین اور مشارکات، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹھک اور نشست کو قبول فرمائے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور اسوہ، بطور نمونہ پیش کیا۔ ایک مسلمان اگر دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رسول کی زندگی کو پڑھیں، رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ بحیثیت استاذ اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ایک کامیاب، مؤثر اور مفید استاذ کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظر آتے ہیں۔ خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، افضل البشر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے بن مانگے ہمیں پیدا کیا، اور ایسے پیغمبر ہیں آپ، ایسے رسول ہیں آپ کہ استاذ کی حیثیت سے اگر آپ کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بہترین نمونے اور اسوہ ہمیں ملتے ہیں۔ چونکہ ہمارا تعلق تدریس سے ہے، ہمارا تعلق بچوں اور بچیوں کو نکھارنے اور سنوارنے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ اکبر، مختصر سی مدت میں آپ نے شاگردوں کی، شاگردات کی ایک ایسی ٹیم کو تیار کیا، ایک ایسی جماعت کو تیار کیا جو دنیا کی انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت شمار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بنانے والے جب سب سے بہترین ہوں تو یقیناً شاگرد اور شاگردات بھی بہترین کی فہرست میں آئیں گے۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے۔ استاذ اگر بہترین ہوں تو کامیاب، یقیناً کامیابی یقینی ہے، اور ایسے شاگردوں کو اور ایسے شاگردات کو تیار کرنے میں وہ کامیاب ہوں گے۔ جہاں بھی جائیں گے وہ بہتری کی چھاپ چھوڑیں گے، بہتری کو عام کریں گے اور بہترین نسل کو وہ تیار کریں گے۔ اگر ہم ایک بہترین نسل کی امید رکھتے ہیں تو بہترین خود کو جو ہے ڈھالنا ہوگا، بہترین کی صف میں خود کو شامل کرنا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس حوالے سے اگر پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ کے نبی کو جو اتنی عظیم کامیابی ملی اس تدریسی فیلڈ میں، اس پڑھانے کے فیلڈ میں، اور طلباء اور طالبات کو تیار کرنے کے فیلڈ میں جو اتنی بڑی کامیابی ملی، اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے اوصاف ہیں۔ ان میں سب سے اہم راز، سب سے اہم صفت جو نظر آتی ہے، جسے ہر استاذ کو اپنانا چاہیے، جسے ہر معلمہ کو اختیار کرنا چاہیے، جس سے متصف ہونے کے بعد ہم ایک کامیاب اور مؤثر استاذ بن سکتے ہیں، وہ راز اور صفت یہ ہے، قوت برداشت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آج اگر اساتذہ کی صف میں، معلمات کی صف میں اگر کسی صفت کی کمی نظر آتی ہے، وہ یہی قوت برداشت کی کمی ہے۔ بہت جلد ہم گھبرا جاتے ہیں، بہت جلد ہم ناراض ہو جاتے ہیں، بہت جلد ہم صبر کا دامن کھو بیٹھتے ہیں، بہت جلد ہم دوسروں سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ جلد بازی ہے، یہی وہ قوت برداشت کا نہ ہونا ہے۔ آج
بعد اساتذہ کو اس میدان میں کامیابی جو ہے نہیں مل رہی ہے، کامیابی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے برداشت کی قوت کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ ہر استاذ کو بردبار ہونا چاہیے، ہر استاذ کو حلیم ہونا چاہیے۔ حلیم کا مطلب بردباری۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی 3 خوبیوں کو ذکر کیا۔ ان میں سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت بردبار انسان تھے۔ جس قوم سے آپ مخاطب ہوئے، خود آپ کا گھرانہ کیسا تھا، آپ کی قوم کیسی تھی، آپ کی قوم کا بادشاہ کیسا تھا، بادشاہ کا آپ کے ساتھ کیا سلوک رہا، باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ کیا تعامل رہا، قوم والوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا کردار کیا سلوک کیا، سب ہمارے سامنے موجود ہے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام استاذ تھے، آپ کے باپ، آپ کی قوم کا بادشاہ اور آپ کی ساری قوم شاگرد کی حیثیت سے گویا کہ آپ نے دیکھا ان کی جانب سے جو مخالفتیں آئیں ان کو آپ نے برداشت کیا۔ ادھر باپ دھمکی دے رہا ہے، اے ابراہیم اگر آپ اپنے اس دعوت سے باز نہیں آئیں گے، اپنے اس کام سے باز نہیں آئیں گے، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں پتھر برسا کے ختم کر دوں گا اور تمہیں بالکل ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ اگر تم نے اپنے اس کام کو نہیں چھوڑا میں تمہیں اپنی اس قوم سے نکال باہر کروں گا۔ تو اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا رہا؟ اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، آپ ایسی چیز کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچائے گی اور نہ نقصان پہنچائے گی، نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے، ایسی چیز کی آپ پرستش کیوں کرتے ہیں؟ اے ابو جان، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، شیطان کا کہا نہ ماننا بردباری کی یہ اعلیٰ صفت تھی کہ قوم والے اور آپ کے والد آپ کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے اندر جو برداشت کرنے کی صلاحیت تھی سبحان اللہ، اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردست کامیابی عطا فرمائی اور ایسی کامیابی سب کے دل میں چھا گئے آپ۔ ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام سب کے دل میں چھا گئے۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے پاس بھی آپ محبوب تھے، نصارہ کے نزدیک بھی آپ پسندیدہ تھے اور مشرکین بھی آپ کو اپنا انسان مانتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ آپ خالص توحید پہ قائم رہنے والے ایک مسلمان تھے، چہیتے بندے تھے اللہ کے آپ، اور انسانوں کی بھی آپ چہیتے تھے۔ انسانوں کے چہیتے کیسے بنے آپ کے اندر جو برداشت کرنے کی صلاحیت تھی اللہ کے فضل کے بعد اسی صلاحیت کے نتیجے میں قوم و ملت کے درمیان آپ نے اپنا مقام بنایا، آپ نے اپنی پہچان بنائی۔ یاد رکھیے دوستو، ہر استاذ کو چاہیے کہ وہ محبوب بننے کی کوشش کرے، ہر استاذ کو چاہیے وہ محبوب بننے کی کوشش کرے۔ اساتذہ جو ان کے ساتھ پڑھاتے ہوں ان کی نظر میں بھی وہ محبوب بن جائیں، اور طلباء اور طالبات کی نظر میں بھی محبوب بن جائیں، اور جو ذمہ داران مرکز، ذمہ داران اسکول، ذمہ داران کالج ہیں ان کی نظر میں بھی وہ محبوب بن جائے۔ محبوب بننے کے لیے اپنے فرائض کو ٹھیک طور پر انجام دینا ہوگا، اور اپنے فرائض کو صحیح طور پر انجام دینا ہوگا، اور ایک فکر کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دینا ہوگا۔ اور طلباء اور طالبات کی جانب سے یا اپنے اسٹاف کی جانب سے یا ذمہ داران کی جانب سے کوئی ایسی بات آئے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو، اس وقت اسے برداشت کرنا ہے، کیونکہ آپ کی ذات سے طلباء اور طالبات کو فائدہ پہنچنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذات کے خلاف کسی حرکت یا بات کو دیکھا، اس کو دل پہ لیا آپ نے اور یہ فیصلہ کر لیا ہم ادارے کو چھوڑ دیں گے، ہم اس جو ہے کالج کو چھوڑ دیں گے، یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے اندر قوت برداشت نہ ہو اور آپ کسی کالج یا ادارے سے چلے جائیں
याद रखिएगा, नुकसान आपने तलबा और तालिबात का किया, नुकसान आपने तलबा और तालिबात का किया, कि इसीलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह की खातिर बाज मसाइल को बर्दाश्त करने का हुनर अपने अंदर पैदा कीजिए। ये हुनर हर उस्ताद के अंदर पैदा होना चाहिए। एक उस्ताद जल्दबाज नहीं हो सकते, एक उस्ताद जल्दबाज हो नहीं सकते, तो लिहाजा कुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़कर देखिए, अल्लाह के नबी को भी जो कामयाबी मिली, इसी कुव्वत बर्दाश्त के नतीजे में अल्लाह के नबी को कामयाबी मिली। एक तरफ हम देखते हैं कि कैसे कैसे शागिर्द अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होते थे। उमूमन जो मदीने के आसपास सहाबा रहते थे, उनमें अखलाक नाम की चीज ज्यादा नजर नहीं आया करती थी, जिन्हें हम बद्दू सहाबा कहते हैं बदवी सहाबा, यानी ऐसे लोग जो देहात में रहते हैं, वो उमूमन आदाब से वाकिफ नहीं होते, अखलाक से वाकिफ नहीं होते। वो मशहूर वाकया हम जानते हैं। इसी तरह से एक बदवी शख्स जो देहात में रहते थे, वो मदीना आए और मस्जिद नबवी में पेशाब करना शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी के अंदर कुव्वत बर्दाश्त देखिए, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का अंदाज देखिए। जब वो मस्जिद में पेशाब करने लगते हैं, सहाबा इकराम आगे बढ़ते हैं और उस शख्स पर टूट पड़ने का इरादा करते हैं। अल्लाह के नबी ने सहाबा को समझाते हुए फरमाया, छोड़ दो, पहले उन्हें अपनी जरूरत पूरी करने दो। और जब आपने देखा कि उन्होंने अपनी जरूरत पूरी कर दी, सहाबा को हुक्म दिया, सुभान अल्लाह, कैसे अजीम अखलाक थे अल्लाह के नबी के, तरबियत का कैसा निराला अंदाज था अल्लाह के नबी का, देखिए। क्योंकि अल्लाह के नबी जानते थे वो देहात के रहने वाले हैं, आदाब से वाकिफ नहीं है, मस्जिद के आदाब से वाकिफ नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने अनजाने में गलती की। अल्लाह के नबी ने उस पर गिरफ्त नहीं फरमाई। सहाबा से आपने फरमाया कि एक बाल्टी पानी लाओ और उस पेशाब पर पानी बहा दो। उसके बाद अल्लाह के नबी ने उस शख्स को बुलाया और समझाते हुए कहा, ये मस्जिद है और मस्जिद में ऐसी हरकतें मुनासिब नहीं हैं, मस्जिद में ऐसी जरूरतें पूरी नहीं की जाती, बल्कि मस्जिद को जो तामीर की गई है वो अल्लाह को याद करने के लिए, नमाजें कायम करने के लिए, तिलावत कुरान के लिए, जिक्र अस्कार के लिए ये मस्जिदें बनाई गई हैं। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को समझाया। दोस्तों, इससे हमें पता चला, अगर अल्लाह के नबी वहां पर बर्दाश्त ना करते, अगर उस बदवी शख्स पर टूट पड़ते, तो क्या दोस्तों, क्या उसके अंदर कोई बदलाव आता? क्या उसके अंदर समझने की सलाहियत पैदा होती? ऐसे बहुत सारे तलबा हम अपनी क्लासों में पाते हैं, जो याद रखिएगा, आपकी मीठी जो है जो गुफ्तगू हुआ करती है, आपकी जो तड़प हुआ करती है, उससे वो अपनी गलती से बाज आ जाएंगे, अपने अंदर जरूर बेहतरी और बदलाव लाएंगे। लेकिन अगर आपने हमेशा सख्ती से मुआमला किया, आपको हरगिज कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसीलिए हम आपसे दरखास्त करते हैं कि बर्दाश्त की कुव्वत को अपने अंदर पैदा कीजिए, बर्दाश्त करने का हुनर अपने अंदर पैदा कीजिए। एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक को आपकी गर्दन में मुरोड़ते हुए फरमाता है, ऐ मोहम्मद, अल्लाह ने जो माल आपको दिया है उसमें से मुझे भी आप दीजिए। वहां पर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु होते हैं, ये गुस्ताखाना सुलूक देखकर अल्लाह के नबी से इजाजत तलब करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए, मैं इस मुनाफिक की गर्दन को उड़ा देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर उमर रजी अल्लाह अन्हु को समझाया और उस बदवी शख्स को भी आपने समझाया। कुव्वत बर्दाश्त की गैर मामूली सलाहियत हम अल्लाह के नबी के अंदर देखते हैं, तब चलकर अल्लाह के नबी ने ऐसी बेहतरीन जमात को आपने तैयार किया और ऐसी बेहतरीन जमात को तैयार करने में आपको कामयाबी मिली। गौर करके देखते हैं दोस्तों, आज टीचिंग फील्ड में बाज असातिज़ा और बाज मुअल्लिमात को कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्द अपने गुस्से का इजहार अपने तलबा और तालिबात पे कर देते हैं। अल्लाह रहम फरमाए उन असातिज़ा पर, अल्लाह हिदायत दे उन मुअल्लिमात को जो अपने घर की परेशानियों का असर अपने बच्चों पे दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने तलबा और तालिबात पे दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी घर में लड़ाई
جھگڑے ہوئے اور جب کلاس میں داخل ہوئے اسی ٹینشن کے ساتھ اسی پریشانی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور اگر کسی طالب علم نے اگر ہوم ورک نہ کیا تو ایسا اس کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، طالب علم کو علم سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، طالب علم کو کتابوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تعلیم سے متنفر ہو جاتے ہیں وہ طالب علم، انہیں احساس نہیں، اس استاذ کو اس معلمہ کو احساس نہیں، اگر انہوں نے قوت برداشت سے کام لیا ہوتا وہ اس طالب علم کو علم سے دور نہ کرتے، تو لہٰذا اپنے گھر کے جو کچھ مسائل ہیں گھر میں اسے رکھ کر آئیے، اور جب پڑھانے کے لیے آئیں گے اپنے ذہن کو ہمیشہ آپ پرسکون جو ہے بنانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ استاذ کا ذہن اگر پرسکون نہ ہوگا وہ برداشت کرنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھیں گے، اگر برداشت کرنے کی صلاحیت اگر نہ ہوگی تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا ہم اپنے قیمتی سرمایہ کو، طلباء اور طالبات کی قیمتی سرمایہ کو ہم کھو دیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ جو تعلیم سے بزن ہو گئے، تعلیم سے متنفر ہو گئے، تعلیم سے ان کے اندر ایک نفرت جو پیدا ہوئی وہ اساتذہ کے سلوک کی وجہ سے، اساتذہ کے ناروا اور نامناسب سلوک کی وجہ سے، تو اسی لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ قوت برداشت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ایک بات ہم یہاں پر ذکر کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ استاذ سبحان اللہ اللہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہوتے ہیں، استاذ اللہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ۔ کیوں؟ استاذ کی جو خوبی ہے سبحان اللہ، وہ خوبی بہت کم انسانوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ مختلف طبیعت، مزاج، سوچ، خیال، افکار رکھنے والے طلباء اور طالبات کو ہم برداشت کرتے ہیں۔ ایک مزاج سے ہمارا مقابلہ نہیں ہوتا، ایک خیال اور طبیعت سے ہمارا مقابلہ نہیں ہوتا، مختلف طبیعت اور مزاج کے حاملین جو طلباء اور طالبات ہوا کرتے ہیں، ایسے طلباء اور طالبات سے ہمارا جو ہے ماشاءاللہ جو مقابلہ ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی کامیابی ہے یہ کہ آپ سب کو برداشت کریں اور سب کو آپ سبحان اللہ ایک رخ دینے کی کوشش کریں، سب کی ذہن سازی کرنے میں آپ کامیاب ہوں۔ واللہ یہ استاذ کا زبردست کردار ہوتا ہے۔ گھر میں ہم چند لوگوں کے مزاج کو سمجھ نہیں پاتے، کبھی کبھار گھر میں 3 افراد ہوتے ہیں، تینوں کا مزاج الگ، ہمیشہ لڑائی جھگڑے، ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے سے جو سبحان اللہ جو ہے یعنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ جب کلاس میں داخل ہوتے ہیں استاذ کا کتنا بڑا کردار ہے دیکھیے، اگر 30 طلباء ہیں کلاس میں، وہ 30 مزاج کو ہم برداشت کرتے ہیں، 30 خیال کو ہم برداشت کرتے ہیں، تو یہ استاذ کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے۔ یاد رکھیے آپ 20 پر 9 کو آپ نے برداشت کیا، اگر ایک کو برداشت کرنے میں اگر کامیاب نہ ہو، یاد رکھیے گا یہاں پر ایک بات ہم پوری صراحت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو، ایک اسکول اور کالج کے بہترین استاذ ماشاء اللہ زبردست صلاحیت، ڈگری ہولڈر ہیں، صلاحیت بھی ہے، صالحیت بھی ہے، دینداری بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن قوت برداشت نہ ہو تو نقصان دیکھیے آپ۔ 20 پر 9 طلباء کو برداشت کیا، ایک طالب علم نے بدسلوکی کی، ایک طالب علم نے استاذ کے ادب کے خلاف کوئی حرکت کی، ہو سکتا ہے کہ استاذ پر وہ طالب علم بھڑک آئے، استاذ کو انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیا جس سے استاذ کو بہت تکلیف پہنچی، اور رد عمل کیا ہے یہاں پر استاذ کا؟ کلاس ختم ہونے کے بعد جاتے ہیں اور ذمہ داران سے کہتے ہیں میں اس کے بعد اس ادارے میں نہیں پڑھاؤں گا، لیجئے میرا استعفی نامہ۔ میرے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا، اور یہاں پر سبحان اللہ استاذ کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ یا تو وہ طالب علم یہاں رہیں گے یا تو میں رہوں گا، نعوذ باللہ۔ دوستو یہ سوچ ہماری نہیں ہو سکتی ہے، یہ سوچ ایک استاذ کی نہیں ہو سکتی ہے، یہ بغاوت والی جو سوچ ہوتی ہے نا، یا تو طالب علم رہے یا تو میں رہوں، نعوذ باللہ۔ ایسا آپ جو ہے ذمہ داران کو مجبور مت کیا کیجئے گا، آپ بڑے محترم ہیں، آپ کی شخصیت بہت اونچی ہے، یہ سوچ آپ کے لیے جچتی نہیں ہے،
یہ خیال آپ کے لیے جچتا نہیں ہے. آپ کا جو مقام ہے سبحان اللہ، یہ بگڑے ہوئے انسان کو بنانا یہ آپ کا ہنر ہے، یاد رکھیے، یہ آپ کا رول ہے، یہ آپ کا کردار ہے. تو اسی لیے برداشت کی. یہاں پر دیکھیے بڑا نقصان کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ذمہ دار آپ سے جو ہے راضی نہ ہو، اس معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے فوراً کیا فیصلہ لیا، فوراً کہا کہ میں یہاں سے جو ہے نکل رہا ہوں. آپ نے ایک طالب علم پہ نظر رکھی اور بقیہ 20/9 کو آپ نے نظر انداز کر دیا. 20/9 کے مستقبل اور فیوچر کو آپ نے کوشچن مارک بنا دیا. کیا پتا کہ آنے والے آپ کی طرح سبحان اللہ باصلاحیت ہو، کیا پتا کہ آنے والے آپ کی طرح، آپ کے جیسے آپ کے اندر بچوں کو بنانے کی تڑپ تھی ان کے اندر بھی وہ تڑپ ہو. ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا جو ہے استاذ وہاں پر آ جائے، ایسے شخص وہاں پر آ جائیں جو بچوں کے فیوچر کو بگاڑ دے. اللہ کی قسم آپ بھی اس میں ایک ذمہ دار ہیں، یاد رکھیے آپ بھی اس میں ایک ذمہ دار ہیں. کیونکہ اگر آپ وہاں پر ہوتے، ایک طالب علم کو اگر آپ برداشت کرتے، 20/9 کے مستقبل کو آپ سنوارنے میں کامیاب ہوتے آپ. اسی لیے ہم آپ محترم اساتذہ اور معلمات سے درخواست کرتے ہیں، ایسی باتیں کلاسوں میں ہوتی رہتی ہیں، آپ اسے برداشت کیجیے. ہم یہ نہیں کہتے دوستو آپ عزت نفس کو کھو دیجیے. آپ اگر مجھے آپ کہنے کی اجازت دیں، اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں، یہ ضرور میں کہوں گا، انبیاء کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیے، اللہ کی قسم انبیاء نے کبھی اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا. قوم والوں نے، اللہ کے نبی کتنے محترم انسان ہیں، اس دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، با کمال انسان ہیں ہمارے نبی، پھر بھی اللہ کے نبی کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، پاگل کہا مشرکین مکہ نے، پھر بھی برداشت کیا نا اللہ کے نبی نے. قوم کی خاطر برداشت کیا. اللہ کے نبی اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو صحیح راہ پر لانے کے لیے سب کو آپ نے برداشت کیا. یہ برداشت کرنے کی صلاحیت میرے اور آپ کے اندر آنی چاہیے. بچوں کو بنانا، بچوں کو سنوارنا، انہیں کچھ دینا، انہیں کچھ جو ہے دینے کی فکر کرنا، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس راہ میں رکاوٹیں آئیں گی، یا تو خود ہمارے اسٹاف کی جانب سے کچھ ایسی باتیں آئیں گی جو آپ کو بھڑکانے والی، جو آپ کو اس راہ سے الگ کرنے والی باتیں آئیں گی. آپ نے مسکراتے ہوئے مصائب کا مقابلہ کیجئے، مشکلات کا مقابلہ کیجئے. کہ چٹان جیسی مصیبت بھی ہو، آپ کی مسکراہٹ اس چٹان جیسی مصیبت کو دور کر دے گی، یاد رکھیے. وہیں پر کوئی معمولی اگر پریشانی ہے، اگر آپ کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں، یاد رکھیے وہ معمولی پریشانی آپ کی زندگی میں پہاڑ جیسی پریشانی بن کر جو ہے ثابت ہوگی. بس سوچنے کا یہاں پر جو ہے معاملہ ہے. تو اسی لیے ہم آپ تمام سے یہ ادباً درخواست کرتے ہیں کہ کلاس میں اگر کچھ طلبہ اور طالبات کی جانب سے ایسی حرکت ہوتی ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، اللہ کی خاطر اسے برداشت کیجئے دوستو. اس میں بھی آپ معجور ہوں گے، اس میں بھی آپ کو اللہ اجر سے نوازیں گے. اور برداشت کرتے ہوئے ذہن میں یہ سوچ پیدا کیجئے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میرے حبیب کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت تھی. اے اللہ تو نے اپنے حبیب کو بطور اسوہ اختیار کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، اس لیے میں بھی یہاں پر برداشت کر رہا ہوں. اس طالب علم نے میرے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا، اس طالب علم نے میرے جذبات کے ساتھ اس نے کھلواڑ کی. اے اللہ اس طالب علم کو اساتذہ کی قدر کرنے والا بنا دے. اے اللہ اس طالب علم کے مستقبل کو تو سنوار دے. اے اللہ اس طالب علم کو تو با ادب بنا دے، با اخلاق بنا دے. اگر ایسے الفاظ، دعائیہ الفاظ اگر آپ کی زبان سے نکلیں، ایک بگڑے ہوئے طالب علم کو روشن مستقبل گویا کہ آپ نے دے دیا، ایک بگڑے ہوئے طالب علم کو آپ نے صحیح رخ دے دیا. یہ سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اگر کوئی طالب علم ستاتے ہیں تو عموماً ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ بہت جلد ہم ناراض ہو کر، برداشت کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے نا، اسی لیے بہت جلد سامنے والے کو
کو ہم بد دعا دے دیتے ہیں، یہ ہمارا کردار نہیں، یہ ہماری سوچ نہیں، بلکہ بد دعا دینے والوں کو ہمارے نبی نے دعائیں دی۔ طائف والوں نے کیا نہیں کیا اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے جسم کو طائف والوں نے خون سے لہو لہان کر دیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، احد کے دن سے بڑھ کر کیا آپ کی زندگی میں کٹھن دن گزرا ہے؟ کیونکہ احد کے دن دوسرے مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 4 دان شہید ہو گئے، آپ کی پیشانی زخم آلود ہو گئی اور آپ ایک گڑھے میں جا کر گر گئے، اتنی پریشانیاں آپ کی زندگی میں آئیں، اسی لیے ماں عائشہ نے پوچھا احد کے دن سے بڑھ کر کیا آپ کی زندگی میں کوئی کٹھن دن آیا؟ تو کہا اللہ کے نبی نے، اے عائشہ، احد کے دن سے بڑھ کر میری زندگی میں اگر کوئی کٹھن دن تھا وہ طائف کا دن تھا، جب طائف والوں نے آپ کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا اور ایسی جو ہے آپ کے ساتھ اذیت والی حرکتیں کی۔ ملک الجبال طائف سے نکل رہے ہیں، ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ اجازت دیجئے، طائف کی یہ بستی جو 2 وادیوں کے درمیان، جو 2 اگر میں اور آپ وہاں پر ہوتے تو میرا اور آپ کا کردار کیا ہوتا، میری اور آپ کی سوچ کیا ہوتی، میرے اور آپ کا جواب کیا ہوتا؟ قربان جائیے اس نبی پر، اس نبی نے وہاں پر کیا فرمایا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ انہیں مٹانے کی ضرورت نہیں، انہیں برباد کرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ تعالی ان لوگوں میں ایسی نسل کو لے آئے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں طائف کی بستی ماشاءاللہ پوری طرح سے مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے، یہ نبی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بد دعا کا مقابلہ دعا سے کیا، زحمت کا مقابلہ رحمت سے کیا، یہ ہمارے نبی کی پہچان ہے دوستو۔ تو لہٰذا اگر طلباء اور طالبات کی جانب سے، اسٹاف اور ذمہ داران کی جانب سے اگر کوئی ایسی بات آئے تو ہماری طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے، ایک مؤثر اور کامیاب استاذ کی پہچان یہ ہے وہ برداشت کریں اور سامنے والے کو دعائیں دیں، سامنے والے کو دعائیں ہدایت، دعائیں مغفرت، دعائیں رحمت دینے کی کوشش کریں، اس سے ایک ماحول، بہترین ماحول قائم ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تدریسی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ طلباء اور طالبات جو اساتذہ کو سمجھتے نہیں، جو اساتذہ کو پہچانتے نہیں، جو اساتذہ کی قدر کرتے نہیں، ایسے طلباء اور طالبات کو اے اللہ تو اساتذہ کی قدر کرنے والا بنا دے، معلمات کی قدر کرنے والا بنا دے، علم کی قدر کرنے والا بنا دے، علم دوست بنا دے۔ اے اللہ ہمارے طلباء اور طالبات کو علم دوست بنا دے، علم کی عزت کرنے والے، کتابوں کی عزت کرنے والے، اساتذہ کا احترام کرنے والے، بڑوں کی عزت کرنے والے، ذمہ داران کی قدر کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ اس راہ میں، اس راستے میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان مشکلات اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کی اے اللہ تو ہم سب کے اندر سکت پیدا فرما، تو ہم سب کے اندر طاقت پیدا فرما، کیونکہ اگر ہمارے اندر قوت برداشت نہ ہو، ہمارے علم سے قوم فائدہ نہیں اٹھا پائے گی، ہماری ذات دوسروں کے حق میں باعث رحمت ثابت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اے پروردگار تو ہم میں سے ہر ایک کو صابر بنا، تو ہم میں سے ہر ایک کو بردبار بنا، تو ہم میں سے ہر ایک کو دوسروں کو سمجھنے والا، دوسروں کو برداشت کرنے والا بنا دے، تاکہ اس میدان میں حقیقی کامیابی مل سکے۔ آخر میں ہم اس امیٹ کے تمام ذمہ داران کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ دوبارہ آپ کے درمیان حاضر ہونے اور کچھ خدمت کرنے کا موقع آپ نے فراہم کیا، اس کا بہتر بدلہ آپ تمام محترم ذمہ داران کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ آپ کی مساعی جمیلہ کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے نوازے، اور یہ جو عظیم عمل آپ انجام دے رہے ہیں آپ کے میزان حسنات میں اللہ تعالی اسے شامل فرمائے، اور آپ تمام اساتذہ اور معلمات کے بھی ہم مشکور ہیں کہ دوبارہ آپ نے ہمیں حاضر ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اللہ آپ اساتذہ اور معلمات کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ اساتذہ اور معلمات کو نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ اساتذہ اور معلمات کے علم و عمل
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہم آپ تمام سے اجازت چاہتے ہیں. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ